جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری امبرسمنٹ آف ٹی ٹی چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آبادکاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے 539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ ایس ایم ای سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی ایس ایم ای اسٹریٹجی کے تحت ایس ایم ایز کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا۔ مزید برآں حکومت طویل عرصے سے زیر التفاع ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کی مرحلہ وار ادائیگی کرے گی۔ ایکسپورٹر کی مدد کے لیے رسک شیئرنگ اسکیم بھی وضع کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بیرونی سرمایہ کاری ہماری ادائیگیوں کے توازن اور پاکستان کی ساکھ میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ اس سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں۔ یہاں میں ایس آئی ایف سی کے کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا، جو کہ جی سی سی ممالک سے زراعت، لائف سٹاک، کانکنی اور سیاحت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دورے کا مقصد سی پیک فیز 2 کو ریجیونیٹ کرنا تھا۔ سی پیک کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکیں گی۔ سی پیک فیز 2 سے ملک میں صنعتی شعبے اور برآمدات میں اضافے کا ایک نیا باب کھلے گا انشاءاللہ۔ دورہ چین کے لیے وزیر اعظم کے وفد میں پاکستان کی 97 اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس سلسلے میں چین کے شہر شنجن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ توانائی، کلچر، آئی ٹی، فارماسیوٹیکلز، زراعت اور فوڈ سیکٹر سے متعلق 31 B2B MOUs سائن کیے گئے۔ ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید MOUs پر گفت و شنید جاری ہے۔ ان کا تعلق آئرن اینڈ اسٹیل، موبائل سولر سیلز، EVs اینڈ آٹوموبائلز، مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ BOI نے 6 مختلف چینی اداروں کے ساتھ B2B کولیبوریشن کے لیے MOUs سائن کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمیٹ میٹیگیشن کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔
क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इकदामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़ाल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस